کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت ملک کے مختلف شہروں سے مسجدوں کے امام صاحبان، خطیب صاحبان وغیرہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کا 3 دن کا تربیتی اجتماع جاری ہے۔ آج اس کی پہلی شب ہے۔ میں تمام ائمہ کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، خیر عوام ائمہ کرام شاید نہ سمجھتے ہو، اس لیے میں نے امام صاحبان کہا تھا شروع میں۔ تو امام کی جمع ائمہ، اور غلط العوام یہ ہے ائمہ، ائمہ نہیں ہے، ائمہ۔ وہ امامت کی فضیلت و عظمت اس سے بڑھ کر کیا بیان کی جائے کہ وہ منصب ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین نے نبھایا، اور اس کے لئے بہترین افراد کا انتخاب بھی کیا۔ امامت کو لوگ بہرحال جو بھی آج کل امام صاحب کے تعلق سے سوچتے ہو، لیکن یہ بہت پیارا منصب ہے کہ امام الانبیاء ہے نا، نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں ہوئی تھی شب معراج، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ مسجد نبوی شریف کے بھی آپ امام، ہر صورت میں ہمارے امام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت 3 شخص کستوری کے تیلوں پر ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو قوم کا امام رہا، اور وہ یعنی قوم کے لوگ اس سے راضی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام کو اس قدر اجر ملے گا جس قدر اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والے سب مقتدیوں کو ملے گا۔ ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملک شام جانے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے انکار فرما دیا۔ پھر اس شرط پر جانے کی اجازت دی کہ وہاں کے گورنر بن کر جائیں، وہاں کے گورنر بن جائیں، مگر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے گورنر بننا قبول نہ فرمایا، اور عرض کی میں تو شام اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاؤں اور انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکار نہ فرما سکے، اور آخر کار انہیں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سوریہ، شام
کو آج کل سوریا کہتے ہیں. شام یعنی سوریا مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد کے امام تھے. اور آپ رضی اللہ عنہ کا اس مسجد میں علم دین سیکھنے کا بہت بڑا حلقہ لگتا تھا. اس میں کم و بیش 1600 افراد حاضر ہوتے تھے. 1600 کم و بیش. یہ ان کی شان تھی. یوں مطلب یہ کہ گورنر کا عہدہ قبول نہ فرمایا کہ میں تو مسجد کا امام بننا چاہتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انتخاب ہی درست ہوتا تھا. ہم لوگ دو امام صاحب ہیں بھی جو تو وہ بھی یار اس میں ترقی نہیں ہے. کوئی آدمی مطلب مالی طور پر تنگ ہی رہتا ہے. یوں کر لینا چاہیے تو وہ کر لینا چاہیے. تو یہ ظاہر کے وسوسے کم و بیش سبھی کو آتے ہوں یا بہت سو آتے ہوں گے. تو یہ جھٹک دیں آپ کہ یہ وہ منصب ہے جو ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے. اللہ کی رحمت ہے. اور دعوت اسلامی بھی جو اٹھی ہے ایک مسجد کے امام ہی اس کو لے کر چلا تھا. دیکھا جائے تو الحمدللہ مسجد بھی کوئی مشہور نہیں, چھوٹی سی مسجد. اب کوئی توسیع ہوئی ہے اس کی, چھوٹی سی مسجد تھی, چند صفیں اس کی تھی الحمدللہ. تو یوں امامت کا منصب جو ہے یہ دین کی خدمت کے حوالے سے بھی نہایت ہی اہم ہے کہ امام سے لوگ مانوس ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے جو مانوس ہوتی ہے, احترام کرتی ہے, اس کی بات توجہ سے سنتی ہے. امام کا منصب جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو بہترین ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم میں سے اچھے لوگ اذان کہیں اور قرہ یعنی قاری صاحبان امامت کریں. ارشاد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, اسلام میں نماز بہت اہم عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے بہت احتیاط درکار. یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام نے صراحت فرمائی, نے کھل کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر نماز چند وجہ سے صحیح ہوتی ہے اور ایک وجہ سے فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے فاسد ہی یعنی ٹوٹا ہوا ہی قرار دیں گے. مزید فرماتے ہیں امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جس کی طہارت صحیح ہو. طہارت یہ ایک وسیع موضوع ہے کہ ہر چیز پاک ہو اس کی, ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی بھی قدر مانع یعنی ایسی نجاست نہ اس جگہ پر جو نماز پڑھے گا, نہ کپڑوں پر ہو, اور بدن کی وضو بھی ہو تو غسل بھی فرض اس پر نہ ہو وغیرہ. یہ طہارت کی تفصیلات ہیں. تو طہارت اس کی صحیح ہو, قراءت درست ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو, فاسق نہ ہو, اس میں کوئی بات نفرت مقتدیان کی یعنی مقتدیوں کے لیے نفرت کا باعث نہ ہو. مسائل نماز و طہارت سے آگاہ ہو. یہ چند خوبیاں امام میں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اسلام کی بہترین خدمت اور رزق حلال کے حصول کا ایک عمدہ ذریعہ مسجد کی امامت بھی ہے. مگر خبردار, بے پرواہی کے باعث مقتدیوں کی نمازوں کا بوجھ جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے. لہذا طہارت و نماز وغیرہ کے ضروری مسائل سے آگاہ ہونا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. ذہن نصیب کہ دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی کراچی یا جہاں میسر آئے دعوت اسلامی کے ماحول میں کئی جگہ یہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے تو وہاں امامت کورس ضرور 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 کر لیجئے. کئی غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور کئی بہتریاں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ, اور آپ بہتر طریقے پر امامت کے فرائض انجام دے سکیں گے. الحمدللہ شعبہ امامت کورس کے تحت 3 ماہ 5 ماہ اور 10 ماہ
کے کورسز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ مزید مدنی پھول یہ کہ امام صاحبان کو چاہیے، بلکہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ بہار شریعت کے کم از کم شروع کے جو 4 حصے ہیں وہ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں۔ اس میں نماز کے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، وضو کے، طہارت کے، غسل کے، طرح طرح کے مسائل مطلب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور 4 حصے نہیں پڑھے اور پھر مطلب امامت بھی کر رہا ہے تو وہ شاید بعض صورتوں میں بہت بڑے جوخم سے دوچار ہو جاتا ہوگا۔ باریک باریک مسائل ہیں اس میں جو بندے کو پتہ نہیں چلتے، سمجھ نہیں آتی، اور بعض اوقات پڑھنے سے بھی اتنا سب بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کسی اور سے نہ سیکھ لے۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں تو دارالفتہ اہل سنت بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہیں، تو دیگر علماء اہل سنت جو اس کا ذوق رکھتے ہوں تو ان سے بھی مزید معلومات کر کے رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے۔ نماز میں جو سورتیں اور اذکار پڑھتے ہیں، سورتیں تو سمجھ میں، اذکار یعنی سمجھو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، وغیرہ وغیرہ جو بھی یہ التحیات، درود ابراہیم، یہ سب اذکار میں سب آ گیا۔ تو یہ جو پڑھتے ہیں قراءت کے علاوہ یہ سب بھی درست ہونے ضروری ہیں۔ ان میں بھی اگر گڑبڑ ہوئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ ساری نماز درست تھی، سپوز کرو ساری نماز درست پڑھی ہے بھی زینت القرہ، خالی قاری بھی نہیں ہے، بہت بڑے قاری صاحب ہیں، اور اگر انہوں نے اللہ اکبر جوش میں آگے فرما دیا نماز میں، اب فرما دیا لفظ فرما واپس لے لیتا ہوں، فرمانا نہیں ہے، بکنا ہے نا، تو معنی ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، فاسد ہو گئے، جس کو معنی بدل گئے اور نماز ٹوٹ گئی۔ یہ بعض اوقات وہ اس طرح کے لہنے جلی ہو جاتے ہیں کہ جو مطلب خطرناک ہوتے ہیں، اور بے توجہی میں بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ بے توجہی میں بھی اگر یہ ہوا تو نماز تو ٹوٹے ہی نہیں۔ اس لیے یہ سیکھنا، اس کو سمجھنا کہ ویسے تنہائی میں اگر نماز پڑھتا ہے نا بندہ تو صحیح پڑھنا ہوتا ہے، لیکن بعض وہ سب کے سامنے پڑھنے لگتا ہے تو کچھ وہ بنانے سجانے میں بھی کچھ زیادہ وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو سجاوٹ کے بجائے کچھ اور کچھ ہو جاتا ہے اور نماز کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا کوئی شخصیت آ گئی، یا کوئی سیاسی شخصیات پیچھے کھڑی ہو گئی، یا اتفاق سے کوئی وزیر صاحب نکل آئے، ان کو بھلے تکبیر تحریمہ بھی کہنا نہ آتی ہو، لیکن قاری صاحب جوش میں آ گئے، اکبار کر کے شروع کیا تو سب کا بیڑا پار ہو گیا، آر پار ہو گیا بیڑا۔ تو یوں مطلب سوچ سمجھ کر نماز پڑھنی بھی ہے تے پڑھانی بھی ہے۔ لہٰذا یہ کہ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ جو امامتیں کرتے ہیں، اگر امامت کورس کیا ہے واقعی اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، مرحبا، 7 کروڑ مرحبا، نہیں کی اور امامت بھلے برسوں سے کرتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ کسی اچھے امام سنی قاری صاحب ہوں، ان کو اپنے مخارج جو حروف ہے نا یہ ان سے چیک کروا لیں، کیونکہ بہت تجربہ مجھے کہ بعض بلکہ ایک تعداد ہے جن کے مطلب حروف جو ہے نا وہ صحیح ادا ہو نہیں رہے ہوتے، بعض اوقات یعنی کہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے امامت لگے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ تو اپنی نماز بھی تو جاری ہے نا اور دوسروں کی بھی جاری ہے، اور امامت کی اگر تنخواہ لے رہا تو امامت بھی کہاں ہو رہی ہے؟ امامت کا حق تو ادا نہیں ہو رہا نا، تو نمازیں برباد کر رہے ہیں، ان کی روزی کہاں کی حلال، کہاں سے حلال ہوگی؟ بہرحال یہ کہ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نمازیں درست کرنی ہے، شرمانا نہیں ہے، پوچھ لینا ہے، معلومات کر لینی ہے، کتابوں سے ڈھونڈ لینا ہے۔ اگر یہ 4 حصے وہ ہر چیز کے شروعات کے پڑھ لیں گے تو اللہ کرے گا منزل کافی آسان ہو جائے گی۔ کورس ضروری ہے، کیونکہ اگر خالی کتابوں سے ڈگریاں مل جاتی تو کتابیں تو سب ہوتی ہیں، سلیبس کی ساری کتابیں ہوتی ہیں، بازار میں مل جاتی ہیں، لیکن اتنے اسکول، اتنے کالج، اتنے دارالعلوم، اتنے سنیوں کے مطلب ہمارے جامعات المدینہ اور یہ سارے نہ ہوتے نا کہ بھئی کتابیں دکان پہ رکھ دی ہیں، کتاب لے لو، سر پہ رکھ لو یا گھول کے پی لو تو اندر چلی جائیں گی اور آپ ماہر عالم دین بن جائیں گے، ایسا ہے۔
استاد کی حاجت تو رہتی ہے. وہ تو بہت پرانا محاورہ ہے کہ گدھے پر نفسیات کی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا. ہو سکتا ہے آپ نے سنا، ہم نے تو بچپن سے شاید سنائی ہے. تو کتابیں اپنی جگہ پر ہیں، میں کتابیں سمجھنے کے لیے جو اس کے مطلب ماہر ہیں ان کی رہنمائی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی. اگر معاشی پریشانی نہ ہو تو بغیر تنخواہ کے امامت انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دونوں جہان میں باعث سے سعادت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام و مؤذن کو ان سب کے برابر ثواب ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے. ثواب بہت ہے. لیکن جو تنخواہ لیتا ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ جواز کے ہی قائل ہے، متاخرین نے جواز کا فتویٰ دیا، متقدمین جو پہلے کے علماء تھے وہ تو امامت کی تنخواہ کو جائز نہیں کہتے تھے کہ عبادت پر تنخواہ جائز نہیں ہے. تو امامت بھی عبادت، لیکن بعد میں اس کی ضرورت پیش آئی. اب مسجدیں خالی ہو جائیں گی، لوگ معاش کی تلاش میں پڑیں گے. پہلے لوگ خود بخود اماموں کی، علماء کی اس طرح کی خدمت کرتے تھے تو یوں گاڑی چلتی تھی. اب انہوں نے خدمت کی طرف سے تھوڑا ہاتھ کھینچا. اب امام صاحب ہوا کھائے، کیا کھائے، بچوں کو کیا کھلائے؟ تو اب وہ معاش کی طرف جائے گا تو مسجد کون سنبھالے گا؟ مسجدیں خالی ہو جائیں گی. تو یوں پھر ضرورت کے تحت امامت کی اجرت کو جائز قرار دیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امامت کی اجرت جس نے لی اگرچہ جائز ہے لیکن ان کو ثواب نہیں ملے گا امامت کا، کیونکہ وہ اپنی امامت بیچ چکا. یہ ہے. تو اس لیے مطلب جس سے بن پڑے کوئی ایسی مطلب صورت ہے یا خاندان ایسا ہے کہ جس نے مطلب یہ کہ بھئی دوسرے بھائی کما رہے ہیں اور یہ خدمت کر رہے ہیں، ترکیب مدینہ ہے، محتاجی والی بھی نہیں ہے، تان طنز دل دکھانے والا انداز بھی بھائیوں کا نہیں ہے، ترکیب بنی ہوئی ہے. تو پھر یہ کہ جس سے بن پڑے، جس کے لیے ممکن ہو، یا کوئی اور کسب حلال کی صورت ہے اس کے پاس، تو امامت پھر فی سبیل اللہ کرے. پھر اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی. کرنے والے کرتے بھی ہوں گے. بلا سخت مجبوری تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ مناسب نہیں. یعنی تنخواہ پر اجارے پر ہے اور تو پھر بھی تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی تھوڑا مطلب بعض امام صاحبان کچھ زیادہ ہی، پھر کمیٹی بھی ہوتی ہے، مطلب ہر ایک کمیٹی ایسی تو نہیں ہوتی نا متقی اور پرہیزگار. پھر بات باہر آتی ہے، پھر ہمارے امام صاحب حرص کرتے ہیں تو لالچی ہوتے ہیں. جب دیکھو بولتے تنخواہ بڑھا دو یار، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا یار. یوں کرتے ہیں، بچے پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں، ہم 2 ٹائم کی روٹی ان کو دیتے ہیں، پھر بھی بولتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ. ان کو اسکوٹر بھی دلا کے دیے ہم نے، مکان بھی دیا ہے، پھر بھی بولتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ. پریشان کرتے رہتے یار یہ مولانا لوگ. یوں یہ پھر سارے مطلب مولاناؤں کو اس طرح عوام جو ہے نا یہ لپیٹ میں لیتی ہے، حالانکہ سارے مولانا اس سے نہیں ہوتے. اور تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کیا بھی تو گناہگار نہیں ہے، ایک ناجائز کام نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ تنفیر عوام سے بچنا چاہیے. لوگ مطلب یہ کہ لوگوں کے دلوں میں کس طرح داخل ہونا ہے، ان کے دل میں ہم سے محبت ہو، ہم سے محبت ہوگی تو مذہبی لوگوں سے محبت ہوگی، مذہبی لوگوں سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، اسلام سے محبت بڑھے گی. تو ہم لوگوں کو مطلب ہم لوگ جو نا یہ اسلام کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیندار طبقہ، مذہبی طبقہ. ہم لوگ سفید چادر کی طرح کہ ہمارے سفید چادر پر دور سے داغ نظر آ جاتا ہے. آپ امام صاحب اگر چوک پر کھڑے ہو کے ہاں 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 کر کے ہنسیں گے تو لوگ نوٹ کریں گے آپ مولانا ہو کر یہ 2 ٹکڑے چوکوں پہ گالیاں دیں گے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا، ان کی کوئی مثال نہیں دیتی. اور اگر آپ ان کی مثال دیتے ہیں تو بولیں گے آپ میں اور ان میں فرق بھی تو ہے نا. صحیح بات ہے، آپ میں ان میں فرق ہے، آپ کو اپنا وقار رکھنا چاہیے. آپ یہ چوک پہ کھڑے ہو کر زور زور سے کہہ کے نہیں لگانے چاہیے، بازاری انداز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اڑے ابے تبے ہوئے والی بات نہیں کرنی چاہیے، لڑا لڑی اور ہڑا اڑی نہیں کرنی چاہیے. اور لوگ جو ہمیں بولیں گے تو صحیح بولتے ہیں، ہمارا اپنا منصب ہے، ہمیں اس کو مطلب داغ نہیں لگنے دینا تاکہ
دین کا کام ہوتا رہے اور دینداروں پر کوئی آنچ نہ آئے، ورنہ عوام پھر ایک لکڑی سے سب کو آنکتے ہیں، سارے مولانا ایسے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک مولانا کوئی کرے گا بھول تو وہ سارے مولانا سے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کی بہت بڑی مطلب ظاہر ہے کہ جرات ہوتی ہے. تو ہماری بعض بے احتیاطیوں کی وجہ سے یہ بیچارے بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں عوام جو ہے. تو یوں ان کو بچانے کے لیے احتیاط کرنی ہے. تو تنخواہ جتنی دیتے ہیں اس پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. پورا اللہ کرتا ہے، ورنہ یہ پیٹ جو ہے نا، اپنے نفس جو ہے نا، یہ بھرتا ہی نہیں ہے. حل من مزید کا ورڈ اس کا ہٹتا ہی نہیں ہے. اور دو اور دو، لاؤ لاؤ لاؤ، یہ پڑی ہی رہتی ہے. اللہ پاک صبر و قناعت نصیب فرمائے. اچھا، مزید زیادہ مشاہرے یعنی زیادہ تنخواہ، سیلری کے لالچ میں دوسری مسجد میں چلے جانا. ایک امام مسجد کو کسی طرح زیب نہیں دیتا، بالکل نہیں جانا چاہیے. بھلے آپ کو 10 گنا تنخواہ مل رہی ہے ادھر، اور آپ کو سمجھائیں گے بھی یار آپ حافظ ہیں، بہترین قاری ہیں، آپ کا خطاب ہو آپ کی آواز کی بلندی دیوار پھاڑ دیتی ہے. اتنی سی تنخواہ میں آپ پڑے ہوئے یار، وہ جامع مسجد میں اتنے نمازی، وہ یہ آپ پھسل گئے تو پھر جس نے پھسلایا نا وہ بھی آپ سے پھسل جائے گا کہ مولانا ہے لالچی، میرے چکر میں آ گیا. میں جن امام تھا تو مجھ پر بھی کوششیں ہوئی تھی، مسجد بڑی، تنخواہ زیادہ. الحمدللہ میں نے ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اتنا سستا نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے کہ چند سکوں میں بک جاؤں. الحمدللہ مسجد دور نہیں تھی، جو مسجد قریب تھی سب قریب، وہ بھی قریب ہی تھی مسجد. تو خیر اللہ کی رحمت ہے، کبھی بھی پھسلنا نہیں، پیسے دیکھ کر نہیں پھسلنا. پیسے کیا ہے یار، سب سے پہلا دینار جب وجود میں آیا نا تو شیطان نے اس کو چوما تھا کہ جو تیرا وہ غلام میرا. یہ تصوفی کتابوں میں امام غزالی نے بھی لکھا ہے مختلف کتابوں کے. پہلا دینار جب ہوا شیطان نے چوم کے کہا کہ جو تیرا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا غلام ہے. شیطان کی غلامی نہیں چاہیے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے جو غلام ہو گئے، 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 خلق کے امام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے. ہو سکے تو پیشگی، ایڈوانس تنخواہ نہ لیجیے، بلکہ پہلی تاریخ سے قبل بھی تنخواہ قبول مت کیجیے کہ زندگی کا کیا بھروسہ. یہ ایک وہ تقوی والی بات ہے. اگر تنخواہ وہ جلدی دیتے ہیں 2-3 دن پہلے تو شاید کہیں کہیں اور فو بھی اس کا، لیکن یہ کہ واقعی یہ تو ہے کہ اگر یہ تنخواہ زائد، اب پتہ نہیں عرف ہے یا نہیں ہے. میں جہاں تھا وہاں دیتے تھے، میں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ جب پڑھا کہ ان کی بچیوں نے عید کے لیے نئے نئے کپڑوں کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے خازن میننگ ٹریزرر، خزانچی کو طلب کیا، فرمایا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو ایڈوانس. تو انہوں نے، خازن تھے سب نیک لوگ ہوتے تھے، حاضر ہیں، حاضر کر دوں گا میں، لیکن حضور آپ یہ گارنٹی رکھتے ہیں کہ آپ مزید 1 ماہ زندہ رہ کر یہ کٹوتی جو یہ آپ ایڈوانس دے رہے ہیں یہ تنخواہ پوری آپ کر لیں گے اس کی ڈیوٹی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خوف خدا والے تھے، کانپ اٹھے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو نے مجھے بچا لیا، باقی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. 1 مہینہ انہوں نے مطلب وہ پیشگی تنخواہ نہیں اٹھائی بیت المال سے، اور بچیوں سے فرما دیا کہ بچیوں رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، انہی پرانے کپڑوں کو دھو لو، ان کو پہن لو.
یہ واقعہ میرے دل پر لگ گیا. تو میں ایک دن کی بھی تنخواہ مجھے کاہے کو دیتے ہو پیش کی؟ میں مر گیا تو کیا کروں گا؟ اس لیے میں نے یہ ترکیب بنا دی کہ بھلے پہلی تاریخ کو دے دیں. تو میرا اب وہ مہینہ پورا ہو گیا. تو یوں مطلب میں نے اچھا پھر میں نے کبھی بھی تنخواہ بڑھانے کا نہیں کہا. 250 روپے سے میرا اسٹارٹ ہوا تھا امامت کا. اور جب دعوت اسلامی نے اٹھان لینی شروع کی تو مصروفیت بڑھ گئی. تو آخرکار وہ میں نے امامت جب ترک کی اس وقت میری تنخواہ ماہانہ 700 روپے ہو چکی تھی. 700. تو میں نے کبھی الحمدللہ ان سے نہ تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، خود ہی بڑھاتے تھے. 250 سے بڑھتے بڑھتے 700 تک کر ہی دیا نا. 10 سال تک میں یہ نور مسجد امامت کی تھی. میں نے کاغذی بازار جہاں سے دعوت اسلامی نے بھی اٹھان لی. اچھا، اور کبھی میں نے ان لوگوں سے قرضہ نہیں مانگا کمیٹی سے کہ مجھے قرضہ دے دو، میرے یہ مسائل، مجھے گھر چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، فلاں سہولتیں چاہیے. الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے ان پر میرے جانے کے بعد بھی ان کے دلوں میں میری محبت رہی. الحمدللہ. ایک بار پھر اس مسجد میں کچھ عرصے کے بعد دعوت اسلامی کے اجتماع کی صورت میں ہوئی ترکیب، میرا بیان ہوا، مسجد بھر گئی، باہر لوگ جمع ہو گئے، اور پھر رات بھر تک میرے مقتدی مجھے اپنے اپنے گھروں پر لے جاتے رہے. الحمدللہ رات ختم ہو گئی، فجر آ گئی، میرے مقتدیوں کے گھر کے پھیرے میرے ختم نہیں ہوئے. تو جانا تو اس طرح جانا ہے کہ لوگ آپ کو یاد کریں، یہ نہیں کہ یار جان چھوٹی، تنگ کر رکھا تھا مولانا نے. الحمدللہ. تو بالکل آپ پیسے کو نہیں ٹچ کریں گے، مالداروں سے ترکیبیں نہیں بنائیں گے، صرف مالداروں کو ہی لفٹ نہیں دیں گے، سب سے ملیں گے نہیں، ملیں گے. جا کے حجرے میں بیٹھ گئے، میں ملتا تھا لوگوں سے، مجھے بلاتے تھے مولانا بچہ روتا ہے تعویذ بنا دو. تو ٹائم بیڈ ٹائم جب بھی میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. مسجد جا رہا ہوں، آج چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت تیار ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ ایسی ترکیب آپ رکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ مدینہ ہوتا کیسے ہے، پریکٹیکل ہو جائے گا آپ کو. تو بہرحال سوال کرنے سے بلکہ قرضہ مانگنے سے بھی بچنا ہی ہے. آج کل بعض امام و خطیب اپنے آپ کو صرف خطیب، اور بعض مؤذن صاحبان خود کو نائب امام کہنا کہلوانا پسند کرنے لگے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام کے غلام کو امام، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دیوانے کو مؤذن یا نائب امام کہلوانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. یعنی نائب امام میں بھی تھوڑا یوں تو ہوتا ہے، نائب ہے نا، چھٹا ہوا نا. مؤذن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مؤذن رسول اللہ مشہور ہیں حضرت بلال، اور ان کی عزت کتنی ہے مؤذن رسول اللہ کی، کہ جہاں یہ اذان دیا کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں، اب وہ شامل ہے حصہ، پہلے وہ مسجد نبوی سے باہر تھا کہ اذان باہر دی جاتی، اب وہ شامل ہے. تو اس جگہ ایک بہترین مطلب چبوترا یا کوئی صورت بنی ہوئی اس طرح وہ، اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہے وہاں اسی جگہ ہوتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جہاں اذان دیا کرتے تھے، اگرچہ اب وہ مسجد سے اذان ہو رہی ہے، تو سنت تو یہی ہے کہ اذان مسجد سے باہر دی جائے. ہمارے یعنی کتابوں میں تو یہی لکھا ہے. یا ممکن ہے کہ کوئی ایسی نیت کی گئی ہو تعمیرات میں کہ یہ حصہ مسجد سے خارج ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر تو حرج نہیں ہے. جیسے ہم نے فیضان مدینہ جب تعمیر کیا نا، یہی جہاں آپ تشریف فرمائیں، تو ایک جگہ ہم نے رکھی تھی ایسی کہ جہاں سے ہم خطیب کے سامنے وہ جگہ ہو رکھی تھی کہ وہاں جمعے کی اذان دیا کریں. اب اس کے کچھ ہم نے وہ چوکور بنا بھی لیا تھا، گریل وغیرہ، اور وہاں جمعے کی اذان خطبے کی اذان دیتے تھے، اور یہ نیت تھی کہ خارج مسجد ہے، کیونکہ خطبے کی اذان جو ہے یہ بھی مسجد میں نہیں دے سکتے، فنائے مسجد میں دے سکتے ہیں. تو اس کو ہم نے مسجد کی نیت نہیں کی تھی،
یا فنا مسجد کی تھی یا خاری مسجد، اب بھول گیا ہوں، لیکن رکھی تھی جو پرانے سمے ان کو یاد ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ وہ اس طرح بنی ہوئی تھی وہ جگہ کہ لوگ سمجھتے تھے مزہ آ رہی ہے۔ اب وہ تو پھر ہم نے اس کو کس کو سمجھانے جائیں گے مزار نہیں ہے، اب بنا ہوا اسی طرح تھا لم چورس، تو یہ کوئی قبر ہوگی؟ تو پھر ہم نے اس کو پھر وہ ختم کر کے مسجد کی نیت کر لی۔ اور اب بھی جمعے کی اذان ہمارے فنا مسجد میں ہوتی ہے، باہر سے جنہوں نے جمعہ پڑھا ان کو پتا ہوگا، اور ہونا بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے، مسجد کے اندر جمعے کی اذان نہیں دی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں کافی دلائل کے ساتھ یہ مسئلہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ کے مساجد میں ہو سکتا ہے، مسجدوں میں بھی ہوتی ہوں گی جمعے کی اذانیں، اور مؤذن دیتے بھی ہوں گے، تو اب آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہیں مانتے، بعض وہ نہیں مانتے لوگ، اتنے برسوں سے آ رہا ہے، فلاں حضرت تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، تو آپ تو اگر آپ دیکھیں کہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، پھر مسجد میں فساد نہیں ہونا چاہیے، فتنہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی وجہ سے، ایک گروپ ادھر ہو جائے، گروپ ہو جائے، پھر کل پتہ چلا کہ امام صاحب کا گروپ جو کمزور پڑا اور امام صاحب روڈ پہ آ گئے، تو گروپ بھی نہیں بنانے اپنے کو، بلکہ کبھی ایسے حالات پیدا ہو نا کہ نمازی ہمارے خلاف ہو گئے اور مسجد رہے گی کسی اپنے ہی امام کے پاس، لیکن وہ ہمیں امام نہیں رکھنا چاہتے، تو اس میں عافیت ہے کہ شرافت کے ساتھ ریزائن کر دے، اس میں عزت ہے۔ میں اپنی بات میں نے بھی ریزائن کیا ہے، مجھے ایسے حالات ہو گئے تھے، دعوت اسلامی کے مختلف بیان آئے دن، ایک دن میں بعض ہوگا 2-3 جگہ بھی بیان کرتا تھا، میں شروعات کی بات کرتا ہوں، نور مسجد جن تھا، تو مجھے یہ پتہ چلا تھا، کہیں سے پیچھے سے پتہ چلا کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو فارغ کریں، اس وجہ سے نہیں کہ مجھ سے ناراض تھے، تو مسجد کا بھی نظام چلانا ہے، بات بھی صحیح تھی، میں آفر کر چکا تھا کہ میری جو نمازیں چھٹی کرتا ہوں اس کی تنخواہ کاٹ لو آپ لوگ، یہ بھی نہیں کرتے تھے، خیر تو بعد میں سب میں نے جو بھی تھا پیمنٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح میں نے یوں مجبور ہو کر وہ ریزائن کر دیا، حالانکہ مؤذن صاحب تھے، حافظ تھے اور آواز بھی اچھی تھی، پڑھاتے تھے نماز، لیکن امام کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے، تو یوں مطلب ہے کہ میں نے ریزائن کر دیا، فوراً ریزائن میرا قبول ہو گیا، اس سے بھی تصدیق ہو گئی کہ انتظار تھا، اللہ نے مطلب عزت رکھ لی۔ اب اگر یہ مجھے جواب دے دیتے، سپاس نامہ پیش کر کے ہی جواب دیتے کوئی تعریفی، تو بات اتنی خراب ہوتی میری کہ دعوت اسلامی کا جو امیر نہیں وہ جو اس تو مسجد سے نکالا ہے، سمجھے، تو اللہ نہ کرے دین کے کاموں میں کیسی رکاوٹیں کھڑی ہوتی، اللہ نے مجھے بچا دیا، جس نے مجھے مشورہ دیا اللہ اس کا بھی بھلا کرے، کہ یار یوں ہے اپنے کو پہلے سے ہی ایوارڈ ٹن ہونا ہے، سمجھ میں آ گیا، میری گھر جا کر ریزائن لکھ کر دیا ہے متولی صاحب کو، بالکل چون چاں کچھ نہیں کی، لے کے رکھ لیا، تصدیق ہوگی۔ تو یہ آپ کے لیے یہ میری جو درخواست ہے یہ بہت سمجھنے کی ہے، دیکھو امامت اپنی جگہ پر ہے، عزت اپنی جگہ پر ہے، بھلے آپ حق بجانب ہوں، یہ میں بھی حق بجانب بھی تھا، میں مطلب، لیکن بہرحال اب یوں حق بجانب تھا بھی اور نہیں بھی تھا کہ میں چھٹیاں کر رہا تھا، امام کو چھٹیاں کرنی نہیں چاہیے اتنی، لوگ امام اب نہیں سنبھال سکتے، امامت ہر نماز میں نہیں آ سکتے، آپ تو چھٹی کریں، اور کیا، یوں بات صحیح بھی تھی ان کی طرف سے، اگر یہ ہوتا تو ظلم نہ ہوتا کہ کوئی میرا ذاتی معاملہ نہیں مجھ سے، میں نے کہا پھر بھی یہ مجھ سے محبت، کوئی کسی نے میرے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ صحیح آدمی نہیں تھا، الحمدللہ محبت ان کا عزت کرنا یہ مجھے پتہ ہے، مطلب الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، لباس تقوی اختیار کیجئے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے رہیے، ورنہ آخرت کے نقصان کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی لوگ آپ سے بدظن ہوں گے۔ یہ بھی مسائل ہوتے ہیں ہمارے یہاں، تقوی پرہیزگاری بڑا دشوار امر ہے، احتیاط ہو نہیں پاتی، اور لوگوں میں بھی ایسی باتیں ہماری آ جاتی ہیں جو مطلب ہے کہ لوگوں کو ہم سے دور کرتی ہے۔ امام جو ہوتا ہے ظاہر سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی بنایا ہے نا،
کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کرے گا. اور امام صاحب یہ مطلب تو جہاں میں آتا ہوں دیو مار 4:30 والے انداز اختیار کرے گا تو یار لوگوں کا بھی دل کیسے لگے گا اور یہ کیسے مطلب ہمارا نمائندہ بنے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو یوں مطلب امام کو ویسے بھی سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ہونا چاہیے, اللہ کا نیک بندہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ گناہ بھری گفتگو, یہ تو مذہبی طبقے میں بھی بدقسمتی سے جھوٹ, غیبت, چگلی, وعدہ خلافی کی کثرت نظر آ رہی ہے. بالکل یعنی کہ لگام ہٹ گئی ہے, جیسے اتنی کثرت ہو گئی ہے. علم کم ہے, علم ہے تو عمل نہیں ہے. عمل نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماحول نہیں ملا. کتابیں پڑھ دی, چلو علم حاصل کر لیا, درس نظامی کر لیا, فلاں کورس کر لیا, تو خالی اس سے بندہ بنتا نہیں ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح کرا طالح کنت. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اچھی صحبتیں نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے. یوں بھی مطلب یہ ہے کہ مسائل ہے, ایک دم سے امام بن گئے, اس سے پہلے کوئی صحبت تو ملی نہیں ہے اس کو. جو باطینی کوئی تربیت ہو, اس کی ظاہری طہارت کے مسائل جانتا ہے, باطینی طہارت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اندر گناہوں کا گند کچرا بھرا ہوا ہے, حرص بھری ہوئی ہے, بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں, غیبتیں, تہمتیں, تکبر, ریا, عجب, پتہ نہیں کیا کیا اندر میں بھرا ہوا ہوتا ہے. ان کی معلومات بھی کم ہوتی ہے, یہ بھی بتا دو. باطینیات کی معلومات کم, ظاہری اس لیے معلومات ہو جاتی ہے کہ بیان کرنا ہوتا ہے. جھوٹ کی مذمت کرنی ہے تو جھوٹ ظاہری گناہ ہے, تکبر باطینی گناہ ہے. گالیاں دینا کسی کو یہ ظاہری گناہ ہے, بدگمانی کرنا ہے باطینی گناہ ہے. دل سے ہوتا ہے نا, اندر میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. حسد باطینی گناہ ہے, اندر کا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حسد کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, بعض اوقات نہیں پتہ چلتا, یا لوگ ہمیں کہتے ہیں مغرورتی, غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات قرینہ واضح نہیں ہوتا کیونکہ ہے ہی باطینی گناہ. ریا, یہ ریاکار ہے. اب کیسے کہہ دو گے ریاکار, یار پتہ ہی نہیں تو باطینی گناہ ہے. یہ جانے بندہ جانے, اس کا رب جانے. اس نے اگر دکھاوے کے لیے کوئی عبادت والا کام کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں مقام بنے یا پیسے ملیں, عبادت کے ذریعے پیسوں کا حصول, مال کا حصول, یہ بھی ریا کی تعریف میں. تو یہ اس کا باطینی معاملہ نا, اپنے کو تو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم ریاکار تو کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے, نہ حسد خور کہہ سکتے ہیں یہ حسد خور ہے, جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو یا خود اعتراف نہ کرے. یہ باطینی امراض بھی کئی ہیں, ان کی معلومات کم ہے, اور ظاہری کی وجہ میں نے بتا دی کہ ہم کو بیان کرنے ہوتے ہیں. یا باطینی کی بھی اس لیے معلومات بعض وقت ہوتی ہے کہ اس پر بھی بیان کرنا ہوتا ہے, ورنہ اپنی اصلاح کے لیے بھی کبھی اسٹڈی کی, مطالعہ کیا, مشکل ہے. تو باطینی گناہوں کی معلومات, یہ کتاب بہت اچھی ہے اپنے مکتبۃ المدینہ کی, اس میں بہت پیاری باطینی بیماریوں کی معلومات, یہی نام ہے میرا خیال ہے. تو یہ مطلب لیجئے. پھر منجیات پر بھی ہے, یہ مولکات ہیں, باطینی بیماریوں کی معلومات. اور منجیات پر نجات دلانے والے اعمال, یہ منجیات پر ہے. منجیات پر نجات دلانے والے اعمال, مولکات مانے برباد کرنے والے, ہلاک کرنے والے اعمال. زیادہ بولنے, خوب کہہ لگانے اور مذاق مسخری کرنے سے عزت و وقار میں کمی آتی ہے. مقتدیوں سے, یعنی جو اپنے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ مقتدی کہلاتے ہیں, تو مقتدیوں سے زیادہ بے تکلف بھی مت ہوں, ورنہ آپس کا لحاظ جاتا رہے گا. یہ اپنا وقار بھی رکھنا ہے. اللہ پاک توفیق دے, اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے, ہم سبھی کو عمل کی توفیق دے. جو کمی کوتاہی ہے اللہ پاک معاف کر دے, اور ہمیں درست طریقے پر اس عظیم منصب امامت کو نبھانے کی سعادت بخشے, استقامت بھی بخشے. اور دنیاوی حرص کی وجہ سے کہیں ایسا نہ کہ ہم امامت سے محروم ہو جائیں, امامت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے بہار شریعت کے جو 4 حصے پڑھنے کی ترغیب دلائی تھی کہ نماز کے مسائل
تو مکتبۃ المدینہ کی جو ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ، تو اگر اس کو بھی اگر آپ فرمائیں کہ یہ اگر پڑھیں تو یہ کافی آسان کیا گیا اس میں مسائل، نماز کے مسائل. جی، اور اپنے نماز کے احکام، یہ بھی تعداد ہوگی امام صاحبان کے پاس، شاید یہ کتاب ہوگی نماز کے احکام. اور نماز کا طریقہ جو الگ، اس میں بھی رسالہ ہے وہ نماز کے احکام میں. تو یہ بھی ہونا مفید ہے کہ کئی مسائل ایسے جو بہار شریعت میں آپ کو نہیں ملیں گے وہ ان میں مل جائیں گے، کہ معلومات کر کے علماء سے مشاورت کر کے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ مطلب ہے کہ وہ ضرورتاً ان کی وضاحتیں ہوتی ہیں. اس طرح کے بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ملیں گے جو کارآمد ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسان اتاری نکیال کشمیر سے. مدنی فیس الحمدللہ اس رمضان المبارک میں ایک 12 ماہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس سوال کی مدنی فیس یہ ہے کہ تخصص کے بعد انشاءاللہ دوبارہ 12 ماہ کرنے کا ذہن ہے. کیا مطلب پورا ہو چکا ہے؟ ایک 12 ماہ اس رمضان اچھا، المبارک 12 ماہ کا سفر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے حساب سے. ماشاء اللہ. اس رمضان المبارک میں ایک 12 ماہ مکمل ہو چکا ہے، تخصص کے بعد انشاءاللہ دوبارہ 12 ماہ کرنے کا ذہن ہے. اچھا، تخصص کون سا کر رہے ہیں آپ؟ تخصص فی الفقہ. اچھا، اور بھی ہے نا، تخصص فی اللغہ ہے، فی الحدیث، تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں. آپ دعا فرمائیے. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو، اللہ پاک مفتی اسلام بنے. آمین. سوال یہ عرض ہے، امام صاحب مسجد میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھر میں ایسا نہیں ہوتا، اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، اور آپ کا گھر میں رویہ کیسا ہوتا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے. آپ نے بھی مطلقاً امام کا کہا، امام صاحب کا لوگوں کے سامنے رویہ اچھا ہوتا ہے، گھر میں کیسا ہوتا ہے. پھر ایک سابقہ امام سے پوچھنے کا آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے. آپ نے تو مطلق کہہ دیا نا، سب کا ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں بعض لفظ بولنا چاہیے کہ یا عموماً یا کئی امام ایسے ہوتے ہیں جن کا رویہ عوام کے سامنے درست ہوتا ہے، مگر گھر میں رویہ درست نہیں ہوتا. تو یہ کہ تخصیص ہو گئی نا کہ جو غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور ایسے امام بھی تو ہوتے ہیں نا اچھا کرتے ہیں، گھر میں ماحول ان کا اچھا ہوتا ہے، گھر والے اسے محبت کرتے ہوتے ہیں. اچھا، پھر کسی فرد کو پوچھنا کہ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہ بھی تھوڑا آزمائش والا سوال ہے. اب تو صحیح بات ہے کہ میں تو یوں دیکھو تو گھر میں تو میرے جتنے بھی تھے تقریباً، وہ اوپر جب میری بڑی بہن اور ہم ساتھ رہتے تھے تو وہ تو فوت ہو گئیں. اب میں اگرچہ میرے بچوں کی امی ہے، بچے اپنے اپنے گھر پہ ہیں، تو بچوں کی امی کے ساتھ بھی کمی میں اوپر رہتا ہوں، یہ نیچے رہتی ہیں، کبھی بیٹی کے گھر چلی گئیں، کبھی اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں. بوڑھوں کی زندگیاں اسی طرح ہوتی ہیں، سارے ختم ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا گھر الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ بیچارے اس طرح زندگی گزارتے ہیں. میرا وہ انداز نہیں ہے کہ میں گھر اپنے بچوں کے جا کے گھروں پہ رہوں. مجھے الحمدللہ گھر میسر ہے، میرے بڑے بیٹے نے مجھے دیا ہوا ہے، حاجی عبید رضا نے. نیچے وہ رہتے ہیں، اوپر میں رہتا ہوں. ہمارا اچھی جگہ جہاں جنت ہال میں کھانا کھانے آئے تھے، یہ حاجی رضا کی ہی ویسے انہی مکان ہے. میرے نام پر جھونپڑی بھی نہیں ہے، نہ کوئی سائیکل ہے میرے نام پر، نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں. کیوں؟ اس لیے میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہدو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، بلندیوں پر نصیب ہے، الحمدللہ. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ گھر میں تو میری ترکیب اچھی ہے. میرے بچے ہی بتا سکتے ہیں نا آپ کو، میں کیسے بتاؤں کہ باپا کا رویہ کیسا ہے تم لوگوں کے ساتھ. اور رہا یہ کہ امام کا اس طرح کرنا، تو ہر امام تو ایسا نہیں کرتا یقیناً، لیکن جو ایسا کرتے ہیں تو ان کو گھر میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس طرح کا ارشاد ملتا ہے نا،
اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ حوالہ ترمذی جلد 5 پیج نمبر 475 حدیث نمبر 3921۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا ہو، اور سرکار کا تو ہر عمل سب سے بہتر ہے، تو یوں یہ بھی عمل بہترین تھا، گھر میں اپنا رویہ۔ تو یوں امام صاحبان یا مبلغین یا کسے باشد کوئی بھی ہو فرد کہ لوگوں کے سامنے میٹھا میٹھا بنے، بچ بچ جائے اور گھر میں شیر ببر کی طرح دہاڑتا رہے، تو یہ تو نہیں ٹھیک نا۔ گھر میں باہر میں ہر جگہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جہاں جہاں اللہ دیکھ رہا ہے وہاں میٹھے میٹھے بن کر ہی رہنا ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور جیسے بعض اوقات آمدنی کے ذرائع کم ہوتے ہیں تو گھر والوں کا تعاون اگر مل جاتا ہے تو پھر دین کا اور اس طرح کی جو اچھی خدمت ہے جس سے اسلام کا دین کا کام بھی پھیلتا ہے اس میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر بطور امام کسی کی آمدنی کم ہو تو گھر والوں کو کیسے کوپریٹ کرنا چاہیے، خود ان کو کیسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ گھر میں بھی بعض اوقات تو ماحول اچھا ہوتا ہے گھر میں کہ ان چیزوں کو پسند کرتے، جیسے میں نے امامت کی تو میرے گھر میں کوئی مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوا امامت کے تعلق سے کہ مولانا نہیں بننا ہے۔ جب سے داڑھی آئی میں نے الحمدللہ رکھ لی، کبھی داڑھی منڈا ہی نہیں ہے، ایک مٹھی سے گھٹا ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ حالانکہ اس وقت داڑھی کا ماحول نہیں تھا، یہ ایک حیرت سے دیکھا جاتا تھا کہ داڑھی رکھی ہے۔ میں نے میرے ارد گرد کی بات کر رہا ہوں، ہمارے میمن لوگ جو ہیں ہم لوگ بس بیپاری لوگ ہیں، برادری ہماری میمن ہے، میمن مولانا، یہ کہ نئی چیز تھی۔ اب تو ماشاءاللہ ایک سے ایک میمن علماء بلکہ مفتی بن گئے اپنے پاس الحمدللہ، لیکن وہ دور بتا رہا ہوں میمن بیپاری۔ تو یوں مطلب یہ کہ الحمدللہ مطلب یہ کہ میرے ساتھ تو گھر میں اس معاملے میں کبھی کوئی اس طرح کا پیش نہیں ہے، لیکن میں اور کچھ بھی کسب کرتا رہا۔ اب گھر کا میں ہی سرپرست تھا، کچھ نہ کچھ میں محنت مزدوریاں کر کے اپنا مطلب حساب کتاب چلاتا رہا اور امامت بھی کرتا رہا۔ یہ بھی کوئی مطلب پیٹ کا برا کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے امام صاحبان بھی میرے کو ٹیوشن پڑھاتے ہوں گے، کوئی مطلب یعنی کہ مدرسے پڑھاتے ہوں گے، تو کوئی تدریس فرماتے ہوں گے، جو مدنی ہیں مدرس بھی ہوتے ہیں، المدینہ علمیہ میں جیسے اپنے ہوتے ہیں تو اس میں بھی امام بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر تدریس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی دن میں کئی مطلب یہ حساب کتاب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں ظاہر پیٹ بھی مانگتا ہے، مہنگائی بھی اب تو مزید بڑھ گئی ہے، ضرورت تو ہوتی ہے، تو یوں یہ صاحبان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا مشکل ہو کہ جو بہت بڑا کوئی خطیب اعظم ہو اور اس کو ٹائم نہ ملتا تو پھر وہ خطاب کرنے جاتا ہے اسٹیجوں پر، وہاں نوازشیں ہو جاتی ہیں، کچھ جانب اپنا حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ امام ویسے غریب طبقہ ہے کیونکہ یہ یوں پارٹی نہیں ہوتے کہ یہ سب کروڑوں پتی اربوں پتی بن گئے، لیکن پیٹ بھر جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بولے امام بنے گا تو بھوکا مر جائے گا یا صرف مسجد کی روٹیوں پر ہی یہ گزارا کرے گا، لوگ دیں گے تو کھائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ تو کوئی ہاتھ پیر مار کے آدمی ترکیب بنا لیتا ہے۔ میں نے اپنی مطلب صرف امامت کی تو ساتھ میں اور کچھ کسب کیا، لیکن وہ پڑھانے کے ٹیوشن اور یہ میں نے نہیں کیے، نہ بچے پڑھائے کبھی پیسے لے کر زندگی میں۔ تو اپنا پیٹ بھر جاتا ہے الحمدللہ۔ پیٹ بھرا تھا جبھی تو بیٹھا ہوں یار، بھوکا نہیں مرا۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ پرندے بھی کھا لیتے ہیں، پھر صبح نکلتے ہیں واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے ہی آتے ہیں نا۔ ہم لوگ تو حریص لوگ ہیں تو جمع کرتے ہیں، پرندہ کا جمع کرتا ہے۔ تین ایسی مخلوق ہے جو جمع کرتی ہے۔ انسان جمع کرتا ہے، چوہا جمع کرتا ہے، چیونٹی جمع کرتی ہے
نہ ذخیرہ کرتے ہیں، یہ تین. باقی کوئی جانور ذخیرہ نہیں کرتا. کل کیا کھائیں گے اسی رب نے کھلانا جس نے آج کھلایا ہے، جمع نہیں کرتے. آپ کے سامنے ہی ہے یہ تین چیزیں، یہ لکھا ہوا ہے مطلب. تو یہ تین جو ہیں مخلوق یہ جمع کرتی ہے. جنات کے بارے میں خاموشی ہے، مخلوق تو یہ بھی ہے لیکن اب زمینی مخلوق، جنات تو فضائی مخلوق، خلائی مخلوق، کیا بولیں اس کو، مخلوق تو یہ بھی، اس کے بارے میں پتہ نہیں. کھاتے پیتے ہیں یہ بھی، ان کی بھی غذائیں تو ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ناصر مدنی، جامع مسجد عثمانیہ فیضان مدینہ تلمبہ، تحصیل میاں چنو، ضلع خانیوال سے حاضر ہوں. یا سیدی، عرض یہ ہے بسا اوقات ہمارا کوئی کسی کو تعارف کرواتے ہوئے ہمارے ایسے القابات بول جاتے ہیں جو کہ ہمارے اندر وہ صفات نہیں، مثلا کوئی مفتی صاحب یا علامہ صاحب کہہ دیتے ہیں، تو کیا برابر والے کو اس صفات بولنے سے منع کر سکتے ہیں؟ کیا مسکرا سکتے ہیں، جھوم سکتے ہیں خوشی سے؟ اگر آپ کو اپنے مفتی ہونے پر مہر لگانی ہو نا کہ واقعی مفتی ہیں، تو یہ کہاں مفتی یار، ان پڑھ آدمی ہوں، یہ کہیں گے نا تو بولے یار یہ واقعی مفتی ہے. ان ساری تواضع کر رہے ہیں، حالات ایسے ہی منع کریں گے تو لوگ زیادہ بولیں گے. لیکن یہ کہ اب عوام کو مفتی کس کو بولتے بھی نہیں پتا ہوتا. عوام کے اب کئی ایک کو نہیں پتا کہ مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے. میں نہیں پوچھتا آپ سے، لیکن نہیں پتا ہوتا مفتی بولتے کس کو ہیں. تو یوں عوام مفتی بولتے ہیں تو بھی کوئی ان کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ بھائی عام عالم کی تعظیم کم ہوتی ہے تو مفتی کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں پڑتی ہوگی. تو بہرحال لے کے جہاں موقع ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی میں مفتی نہیں ہوں، مجھے مہربانی کر کے نہ کیا کریں. مفتی کی مطلب تعریف وسیع ہے اور میں نے تو بس مولوی فاضل کیا ہے، اگر کیا ہے درس نظامی، ورنہ یہ اعتراف کر لیں میں نے درس نظامی بھی نہیں کیا. درس نظامی کرنے والا عالم ہو جائے ضروری نہیں ہے، لیکن ایک کورس صحیح ہے. عالم تو علم سے بنتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے، علم ہونا چاہیے عالم کے پاس. تو یوں وضاحت کر دینا بھی اچھا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے القاب دیتے ہیں جو واقعی ضمیر آدمی کا ملامت کرتا ہے کہ یار اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اپنے کو بیچارے کیا کیا سمجھ رہے ہیں. تو موقع کی مناسبت سے چلنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمران اتاری، نور سر فضان مدینہ، بہاول نگر سے حاضر ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جماعت سے امام صاحب کو کتنی دیر پہلے مصلی پر بیٹھ جانا چاہیے؟ اس کی تو کوئی قید نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ 5 منٹ پہلے آ جاؤ، اس طرح کا سوال ہوتا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ مطالبہ نہ ہو، بلکہ یہ کہا جائے کہ امام صاحب ٹائم پر تشریف لے آئے. وہ جو ٹائم ہے گھڑی کا، جیسے 8 بجے جماعت ہو رہی ہے تو 8 کے ڈنکے پر امام مصلی پر ہو. اگر 8 بجے سے پہلے بڑے بوڑھے جو پہلے آ جاتے ہیں وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی امام صاحب نہیں ہے، گھڑی دیکھیں گے، کبھی اپنی دیکھیں گے، کبھی مسجد کی گھڑی دیکھیں گے آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی ہے. تو اگر ایسا ماحول ہے تو 2-3 منٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں، اپنا کچھ کمپرومائز کر دیں، جلدی آ جائے کرے تاکہ ان بیچاروں کو مطلب تشویش دور ہو بزرگوں کی. تو یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ ان کی تشویش آپ دور کریں گے، اور جتنا جلدی آئیں گے ثواب میں تو اضافہ ہی ہوگا. کہ مسجد نماز کے انتظار میں جو ہے وہ بھی نماز میں، پھر آپ مسجد کی فضاؤں میں بیٹھیں گے تو گھر کی فضا میں بیٹھنا اور مسجد کی فضا میں وہ بھی بنیت اعتکاف بیٹھنا ہے تو فائدہ تو ہے. تو یوں موقع کی مناسبت سے ہو، لیکن یہ مطالبہ اور یا یہ کوئی قاعدہ نہیں کہ 5 منٹ پہلے آ جائے یا 3 منٹ پہلے آ جائے. نہیں، ٹائم پر جماعت ہونی چاہیے. دیٹس آل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو بہار محمد وقار اتاری عرض کر رہا ہوں، گارڈن ویسٹ کراچی سے. سوال یہ ہے کہ
اپنی مسجد میں ایک امام کو اب جو مقتدی ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف کس طرح اٹریکٹ کرنا چاہیے، اور جس دوران آپ ایک امام تھے مسجد کے تو آپ کا مقتدیوں کے ساتھ انداز اور رویہ کیسا ہوتا تھا؟ اور مدنی فیس میری یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دسمبر کے مہینے میں انشاءاللہ العزیز خود بھی مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور انشاءاللہ مقتدیوں کو تیار کر کے ایک مدنی قافلہ پورا انشاءاللہ لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم، ماشاءاللہ۔ اٹریکٹ کرے لوگوں کی نفسیات معلوم ہو اور ان کی نفسیات کے مطابق سلوک کرے تو یہ کہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے، لوگوں سے ملیں، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لیں، مگر دعوتیں نہ کھائیں، خصوصاً مالداروں کی، اس سے بچیں۔ ہاں بعض اوقات یہ یوں آئے گی دعوت کہ وہ ہماری دادی کا فاتحہ آ کے پڑھ جائیں، اس میں چلے مطلب۔ باقی جو پرائیویٹ دعوتیں ہوتی ہیں نا، ان سے بچنا چاہیے کہ ان سے مطلب لوگوں کی انگلی اٹھ سکتی ہے، اور وہ پرائیویٹ دعوتیں کرنے والے بعض اوقات ہوتے ہیں بس دوستی ہو جاتی ہے، اور یا بعض اوقات کھاتے پیتے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے آدمیوں سے دوستی، مالداروں سے دوستی جو نا یہ آدمی کے لیے بعض اوقات وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جب دیکھو میں نے دعوت دی تو امام صاحب کو ٹائم نہیں تھا، مالدار کا فون آیا تو حاجی صاحب آیا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ یہ اگر کوئی سی بات کسی کو پڑھ گئی تو کتنوں میں آپ کو ڈیگریڈ کرے گا، خود بھلے وہ گناہ گار تو ہوگا اس طرح ڈیگریڈ کرنے والا، لیکن یہ کہ نقصان تو اس کا بھی اور آپ کا بھی ہوا۔ تو یوں موقع کی مناسبت سے، یہ نہیں کہ مالدار سے کوئی تعلقات رکھنا کوئی گناہ کا کام ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن عوامی طور پر مطلب ہے کہ ہمیں بیلنس ایکول رکھنا چاہیے، اور غریب کو فرسٹ نمبر دینا چاہیے۔ غریب کی دعوت آئی، مالدار کی دعوت آئی تو غریب کو اختیار کیا جائے، یہ میرا آپ سے مشورہ ہے۔ اس میں آپ انشاءاللہ زیادہ کامیاب ہوں گے، اللہ کرے گا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، بگاڑنا بھی نہیں ہے کسی سے، نہ مالدار سے نہ غریب سے۔ اس طرح مطلب انشاءاللہ آپ لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لیں گے تو یہ آپ کے قریب آئیں گے، ان سے مسکرا کر ملیں گے، ان کو بات بات پہ ٹوکیں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں۔ میرا رویہ پوچھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی امامت کے دورانیے میں کسی فرد سے لڑائی کی ہو یا اڑاوڑی کر دی ہو، شور مچا دیا ہو، جھگڑے کیے ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ میرا مطلب انداز زندگی جو تھا ویسے بھی میں جھگڑالو طبیعت نہیں پاتا۔ اگر میری جھگڑالو طبیعت ہوتی یا بیجا جذباتی ہوتا میں تو شاید دعوت اسلامی کا کام میرے ہاتھ میں نہ آتا۔ جب آدمی تنظیم میں جب لے کے چلا تو ایک سے ایک جہاں تعریف کرنے والے تھے، مخالفت کرنے والے بھی تھے، باتیں بھی بناتے تھے، کیا کیا بولتے تھے، جا کے غریبان پکڑ لوں، دھو ڈالوں، پیٹ ڈالوں، مار ڈالوں، کھا جاؤں، ایسی طبیعت نہیں تھی۔ تو اب یہ کہ بعض لوگوں نے مخالفت کی تو اس سے زیادہ لوگوں نے تعریف کی، پیٹ تھپکی میری، شاباش دی۔ تو اپنے مطلب جب پلڑا جھکا ہوا تعریف کرنے والوں کا ہے، واہ واہ کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والوں کی تعداد زیادہ، یہ تھوڑوں کو کیا دیکھے آدمی یار۔ جہاں مطلب کوٹھی بنگلہ ہوتا ہے، واش روم تو ہوتا ہی ہے، ڈسٹ بین بھی ہوتا ہے، آدمی مطلب نظر انداز کرے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ آپ ہمدردی بھرا انداز رکھیں گے، ان کے سکھ دکھ میں کام آئیں گے، ان کے کام کر دیا کریں گے ضرورتاً، تو انشاءاللہ یہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اور امام تو امام مسجد جو ہے یہ اپنے محلے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ امام اچھا ہو نا، یعنی میں جو اس وقت آپ کے ساتھ ہوں نا، یہ صحیح بولتا ہوں کہ میرے مسجد کی برکتیں میرے ساتھ ہیں، کہ میرے محلے کی مسجد، میں 100 مرتبہ مثالیں دیتا ہوں اس کی، بادامی مسجد، جب سے آنکھ کھولی میں نے درود و سلام کی آواز سنی، 11ویں کے 11، 12ویں کے 12 ختم ہوتے تھے، کبھی بیان ہوتے تھے، کبھی نعتوں کی آوازیں آتی تھی، تو بچپن سے ہی یا رسول اللہ کی آواز میرے کان میں رس گھولتی رہی، سمجھے۔ اور محرم کے 10 واعظ، اور اس طرح ہوتا رہا، کربلا والوں کی محبت بھی اس طرح پیدا ہوتی ہے سب۔ مطلب یہ کہ یہ میں چھوٹا تھا، مطلب 6 مہینے کی عمر سے اس مسجد کے پاس ہمارا مکان تھا،
اس کا ٹوٹا پھوٹا وہ تو بہت سیدھا مکان تھا. اس کی تصویر آپ نے دیکھی بھی ہوگی شاید مدنی چینل پر کبھی. ابھی وہ آخری اطلاع تک تو کوئی اطلاع نہیں ملی کہ وہ منہدم ہو گیا ہو, اس مطلب کھڑا ہوا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر مطلب لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہوگا نا, محبت بھرا, پیار بھرا, تو انشاءاللہ مطلب نو پرابلم. آپ کے یہ مقتدی آپ کے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ آڑا وقت آیا تو آپ کو تعاون کریں گے. ایک بار میرے ساتھ آڑا وقت آیا تھا اسی مسجد میں. کمیٹی میرے خلاف نہیں تھی, لیکن مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا قصور کیا ہے. مجھے حضرت مولانا شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا آنا جانا کافی تھا. تو اخون مسجد قریب تھی, نور مسجد قریب, تو میں ان کے یہاں آتا جاتا تھا. ان کے یہاں گیا ہوا تھا یا انہوں نے بلایا تھا اس کام کے لیے جو انہوں نے مجھے سمجھایا. یعنی صرف اس طرح سمجھایا کہ مجھے بھی وجہ شاید ان کو بھی نہ پتا ہو. مجھے کہا کہ آپ یہاں یار امامت چھوڑ دو, یا آپ کی قدر نہیں کریں گے, مطلب یوں ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا فرمایا کہ امامت چھوڑ دو. مطلب ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا قصور کیا. پھر شاہ صاحب سے میری ترکیب بہت اچھی تھی, تو میں نے ٹھیک اب چھوڑ دیتا ہوں امامت. کچھ عرصہ ہو چکا تھا امام, تو شاید کچھ سال ہو سکتا ہے یا کئی ماہ ہو چکے ہوں, اب وہ یاد نہیں ہے. تو مجھے پھر وہ پتہ چلا کہ ایک شخصیت تھی وہاں پر, ایک شخصیت تھی, وہ نماز کے لیے آتے تھے. ان کے کچھ معتقدین بھی ہوتے تھے. وہ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے, عید, بڑی راتوں میں, اس طرح وہ نمازوں میں, یا کبھی عصر وغیرہ میں تشریف لاتے تھے. انہوں نے یہ ایشو بنایا تھا کہ امام کی آواز اچھی نہیں ہے. مجھے اس کے پیچھے نماز میں مزہ نہیں آتا. اب ان کا حلقہ اثر تھا, بااثر شخصیت تھے. اس وجہ سے کمیٹی ان کے پریشر میں آ کر یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو میں مطلب جب مجھے مطلب یہ کہ اب میری اس دن آخری عشاء پڑھا لی تھی میں نے, تو میں مسجد میں بیٹھا, اکیلا بیٹھا تھا. آپ لوگ تو تھے نہیں اس وقت میرے ساتھ. میں رو رہا تھا صدمے سے کہ یار اتنی سی بات, میرا قصور کیا, اب اتنے عرصے کے بعد میری آواز کا ایشو. ایک مقتدی میرا, مجھے نہیں پتا تھا اتنا پاورفل ہے. ایک مقتدی, کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا عشاء پڑھا لی, میں جا رہا ہوں. تم آپ جا رہے, کیوں, خیریت؟ میں نے کہا اس طرح مجھے کہا گیا ہے آپ نہیں جا سکتے. کیسے جاتے؟ پھر اس مقتدی نے, اب وہ بھی مرحوم ہے, اللہ غری کے رحمت فرمائے, وہاں کے نمازیوں سے, بے نمازیوں سے وہ سائنیں لی میری حمایت میں. وی وانٹ الیاس قادری, یہی امام رہے گا. یہاں تک کہ چونکہ متولی بھی میرے خلاف نہیں تھے, کمیٹی بھی خلاف نہیں, متولی نے بھی سائن کی اس پر کہ الیاس قادری چاہیے. بندہ بااثر تھا جس نے وہ مسئلہ کیا تھا. پھر یہ ساری سائن وغیرہ لے کر وہ یعنی ایک تحریک چلائی جاتی ہے, لیکن یہ کمال کی تحریک تھی کہ میں نے نہیں چلائی تھی, یہ خود چلی تھی. تو یہ مطلب لے کر گئے اس شخصیت کے بعد کہ یہ تو لوگ تو اس کو چھوڑ نہیں رہے الیاس قادری کو. یہ دیکھو اتنے سارے بولتے ہیں, ہم آپ کیا کریں, ہم وہی متولی صاحب لے کر چلے گئے ان کے پاس. تو وہ شخصیت نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نہیں آؤں گا. تو یوں کر کے وہ اس شخصیت نے آنا چھوڑ دیا. میرا مسئلہ بحال ہو گیا. ایک بار پھر ایشو اٹھا, اور وہ اس طرح کے, آپ دیکھا نا میرا ایشو آپ کے سامنے آنسوؤں سے حل ہوا. میں نے کوئی اڑاوڑی نہیں کی, کوئی مخالفت نہیں کی, کوئی کسی کو میں نے شاید کسی کو تذکرہ بھی نہیں. میں تو بیٹھا اور رو رہا تھا صدمے سے کہ اب میں جا رہا ہوں یہاں سے, میرا کوئی ایسا قصور بھی نہیں ہے. اچھا, پھر وہ ایک ایشو اٹھا, بھائی وہ نہیں امامت جانا پڑے گا, کوئی جیسے کوئی چکر ہوا گیا. تو اب پھر میں نے کہا کہ میرا قصور بتایا جائے کہ کس قصور کی بنا پر مجھے جانا ہے یہاں سے مصلی چھوڑ کے. تو وہ پھر
اس دور کے جو مؤذن صاحب تھے وہ بھی بیٹھے, کمیٹی بیٹھی, اور میں نے کہا کہ مجھے شاید اس وقت پتہ نہیں تھا کہ ایشو کیا ہے میرے یہاں سے فراغت کا. میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے, کیونکہ اس طرح اگر میں دعوت اسلامی شروع ہو چکی تھی, میں تو بدنام ہو جاؤں گا اگر میں اس طرح میری ترکیب آؤٹ ہوگی یہاں سے, تو مجھے پتا ہے تو یہ قصور کیا ہے. اب کمیٹی والے مؤذن کی طرف اشارہ کیا, آپ بتاؤ. اب وہ گھبرائے کہ آخر کار مخارج غلط ہے وغیرہ. بھائی میرا کون سا مخرج, حرف کون سا غلط ہے جو مطلب جس سے نماز نہیں ہوتی؟ اب بتائیں, مجھے امامت نہیں چاہیے, آپ بولو گے تو بھی نہیں رکوں گا, میں سب کی نمازوں کو بوجھ لوں گا, تو اپنی نمازیں بھی دہراؤں گا اگر میرے مخارج اس طرح کے جو غلط ہوئے تو. اب پھر طے یہ ہوا کہ دارالعلوم امجدیہ چلتے ہیں, وہاں ٹیسٹ ہوگا میرا. چلو, تو ہم لوگ دارالعلوم امجدیہ کمیٹی والے اور 2-3 افراد کے ساتھ میں گیا. حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میری قراءت سنی, سورہ فاتحہ اور چند صورتیں مجھ سے سنی, پھر کومنٹس لکھے, تاثرات لکھے کہ الیاس قادری کی میں نے قراءت کو چند صورتیں سورہ فاتحہ کی سنی, اور میں نے اس کو ما یجوز بہ الصلاۃ کے تحت درست پایا. جیسے نماز درست ہو جاتی ہے تو اس کے تحت میں نے درست پایا, اور یوں کر کے وہ لکھ کر دیا. پھر حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمارا وفد پیش ہوا, تو یہ تو ہنس رہے تھے کہ الیاس قادری اور امامت کے قابل نہیں ہے, اس کے مخارج غلط ہے. کہ میں تو حضرت کی خدمت میں بہت آنا جانا تھا, وہی شفقت فرماتے تھے. تو خیر وہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مطلب بہت اچھے تاثرات دیے. پھر قاری صاحب بھی پہنچے تھے, قاری مصلح الدین صاحب. مفتی وقار الدین صاحب نے ہنستے ہوئے فرمایا, قاری صاحب آپ بھی تیار رہیں, آپ کا بھی ٹیسٹ ہونا ہے. الیاس قادری سے جیسے شروع ہو گیا ٹیسٹ اماموں کا. اتنا ان کو حیرت ہو رہی تھی کہ الیاس قادری اتنا پرانا اور مطلب اس طرح اس کے ایسے مخارج غلط ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی. تو یوں مطلب یہ کہ یہ مسئلہ بھی میرا حل ہو گیا. پھر مؤذن صاحب ریزائن کر گئے, گھبرا کر یا شرما کر. میں نے اف بھی نہیں کیا تھا ان پر, کوئی میں نے ان سے بات نہیں کی آپ نے کیوں ایسا کیا. میں نے کہا میری جھگڑالو طبیعت, مارا ماری اڑا اڑی اور بندے پیچھے کر دینا, اس کی ڈھلائی پٹائی, کبھی اس طرح کا الحمدللہ میرا مزاج نہیں ہے. بہرحال وہ خود شرمندہ ہو کر, یہ خدا جانے کیا کیفیت ہوئی ان کی کہ یہ تشریف لے گئے. اور اب اگر ان کو غلط فہمی تھی تو اللہ پاک ان کو معاف فرما دے. اگر کوئی قصد و ارادہ تھا تو میرا حق اگر طلب کیا تو میں نے ان کو معاف کیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے میری بخشش کرے. حافظ قرآن تھے, کوئی جھگڑا نہیں, سنی تھے ماشاءاللہ, لیکن بس ان کا یہ بیچاروں کا غلط فہمی ہو گئی. کیا ہو گیا کہ کوئی مخرج بھی نہیں بتایا کہ فلاں غلط ہے, مخارج غلط ہے, حروف غلط ہے, اس طرح تھا. تو یہ 2 ایشو مجھے یاد آ گئے کہ میرے ساتھ یہ ہوئے تھے, جس میں الحمدللہ بڑی یعنی کہ نرمی, شرافت, محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ یہ میرے مسئلے حل ہوئے. اب اگر آپ بناؤ گے گروپ, ایسے مسئلے کھڑے ہوئے, پھر عزت سے آپ بحال بھی ہوئے تو بے حال ہو کر بحال ہوں گے, عزت سے نہیں آئیں گے. کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اس لیے وہ بس اب مزاج میں نرمی ہو, شفقت ہو, حکمت عملی سے مسائل حل کرنے کی شدھ بدھ ہو. تو اب یہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے بعضوں کو کہ وہ ایسے موقع پر خود کو کس طرح سنبھال لیں, یہ اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے. تو مقتدیوں کے ساتھ اچھے بن کر رہنا ہے, تو انشاءاللہ اس طرح دین کی خدمت ہوگی. وہاں دین کی خدمت ہوتی ہے, ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا ہمارا, اور کافی کام ہوتا تھا وہاں. دعوت اسلامی کے علاوہ, مطلب دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, وہاں دین کا کام ہم کرتے تھے, انجمن چلاتے تھے. ترکیب اچھی تھی الحمدللہ, لوگ خوش تھے, مطمئن تھے, سیکھنے کو ملتا تھا. میرے بیانات بھی ہوتے تھے وہاں, تو ترکیب بنی رہتی تھی. حضور مجھے بھی یہ واقعہ کہ اسلامی بھائی نے اولڈ سٹی ایریا کاغذی بازار, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو جنہوں نے اعتراض کیا تھا ناراض بھی ہوئے مفتی صاحب بعد میں. پھر ان پر ناراض ہوئے. جی, تو وہ تو مؤذن صاحب تو ساتھ چلے نہیں تھے, ویسے جن کی طرف سے اعتراض تھا ان کی طرف اعتراض انہیں کی طرف سے تھا, وہ آئے نہیں تھے ساتھ, متولی وغیرہ ساتھ آئے تھے. اب وہ الگ بات ہے کہ جس نے بھی اعتراض کیا اس کی غلطی ہے, یہ فرمایا ہو
یا میرے پاس لیا میں اس کو سمجھاؤں یا بات کروں کیا تکلیف ہے، یہ کچھ یاد نہیں ہے مجھے. آپ ان دنوں ماحول میں آ گئے تھے کیا؟ کہ دعوت اسلامی کے دور کا ہی واقعہ شاید اوائل کا شروع. میں نے نمازیں تو وہاں ادا کی ہیں آپ کے پیچھے نور مسجد میں الحمدللہ، اچھا. مگر یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہی ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.